بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ششم، غصے کے مخصوص مواقع۔ غصے کے چند مخصوص مواقع۔ آج معاشرے میں اگرچہ غصے کا ہر جگہ بول بالا ہے، اور جس شخص سے جتنا بن پڑتا ہے اپنے مزاج اور طبیعت کے خلاف باتوں پر غصہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے، تاہم کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں غصے کے نتیجے میں ظلم و تشدد کا بازار کچھ زیادہ ہی گرم ہے۔ ان میں شوہر کا بیوی پر غصہ اور بعض مدارس کے طلباء پر اساتذہ کا غصہ زیادہ تر قابل ذکر ہے۔ یہ وہ مظلومین ہیں جو اپنے مجبوریوں کی وجہ سے نہ ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی اکثر مواقع پر اس کا اظہار کر پاتے ہیں، اور غصے میں ظلم کرنے والے ان کی مجبوریوں کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ میاں بیوی کا غصہ اور بعض مدارس کے طلباء پر غصہ، اس کو اس عنوان کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے شوہر بیوی کا آپسی غصہ۔ ہماری گھریلو زندگی جن مصائب اور انتشار کا شکار ہے، ان میں میاں بیوی کے اختلافات اور آپسی غصے کا حال سب کو معلوم ہے۔ جس گھر کو سکون اور راحت کا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، اسلامی تعلیمات سے دوری نے آج اکثر گھروں کو غم و غصہ اور جھگڑے و فساد کا میدان بنا دیا ہے۔ اکثر گھروں میں میاں بیوی کے باہمی جھگڑوں کی وجہ سے چین و سکون تباہ ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کس طرح پریشانیوں کا مجمع بنا لیا ہے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ آج کم و بیش ہر گھر میں یہ سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ نمبر 1، شوہر کہتا ہے بیوی میری خدمت نہیں کرتی۔ بیوی کہتی ہے شوہر میرا خیال نہیں رکھتا ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی میرا خیال نہیں رکھتی۔ بیوی کہتی ہے شوہر بچوں کو وقت نہیں دیتا ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی ہر وقت میری نگرانی کرتی ہے۔ بیوی کہتی ہے شوہر گھر سے زیادہ باہر وقت دیتا ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی بہت فضول خرچ ہے۔ بیوی کہتی ہے شوہر بخیل ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی ضروری زیب و زینت نہیں کرتی۔ بیوی کہتی ہے شوہر کے منہ سے سگریٹ اور تمباکو کی بو آتی ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی میرے گھر میں رہے۔ بیوی کہتی ہے شوہر مجھے رشتہ داروں کے یہاں جانے نہیں دیتا ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی کی دینی حالت درست نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے ان کی خود کی حالت درست نہیں ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی اپنی ساس کی نہیں مانتی۔ بیوی کہتی ہے شوہر میری کوئی بات نہیں مانتا ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ بیوی کہتی ہے خاوند نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی مجھ سے زبان درازی کرتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ شوہر مجھ پر دست درازی کرتا ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی غیر شرعی تقریبات میں نہ جائے۔ بیوی کہتی ہے شوہر رشتہ داری نبھانا نہیں جانتا ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی گھر کی چار دیواری میں رہے۔ بیوی کہتی ہے مہنگائی ہے، میں بھی ملازمت کیوں نہ کروں۔ شوہر کہتا ہے بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی۔ بیوی کہتی ہے خاوند میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا یہ سارے فسادوں کی مرغی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا فساد سب فسادوں کی مرغی ہے، یعنی سینکڑوں فساد کو پیدا کرتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ الفت و محبت کا حسین ترین رشتہ ہے۔ اس رشتے کی استواری گھر کے ماحول کو پرسکون اور خوشگوار بناتی ہے۔ اگر یہ تعلق بھی رنجش کا شکار ہو جائے
تو نہ صرف یہ کہ گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ رنجش خاندانی دشمنی اور اولاد کی تباہی و بربادی کا بھی سبب بن جاتی ہے، اور اس کے ایسے خطرناک اور بھیانک نتائج برآمد ہوتے ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس اپنی روزانہ کی مجلس میں اپنے انہی شاگردوں کو زوردار شاباشی اور اعزاز و اکرام کے قابل گردانتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان رنجش پیدا کرنے اور تفریق ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس پانی پر تخت نشین ہو کر اپنی فوج چاروں طرف بھیجتا ہے، جب وہ واپس آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں تو ان کے کارناموں سے زیادہ خوش نہیں ہوتا۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی یا گھر والوں کے درمیان تفریق کرا دی ہے تو وہ اسے اپنے قریب کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سب سے بہتر انسان قرار دیا ہے جس کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہو، یعنی ان کی کوتاہیوں پر درگزر اور غلطیوں پر حلم و بردباری کا برتاؤ کرنے والا ہو۔ اور حدیث میں ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ مگر آج ایسے گھر بہت کم ملیں گے جہاں میاں بیوی کے درمیان آپسی رنجش اور غم و غصے کا بازار گرم نہ ہو۔ اگر غصے کی بھڑکتی ہوئی آگ نہ سہی تو اس کی گرمی اور تپش سے تو شاید ہی کوئی بچ سکا ہو الا ماشاء اللہ۔ شوہر کو غصہ کیوں آتا ہے؟ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ شادی کے بعد کچھ دنوں تک میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت کا رشتہ قائم رہتا ہے، مگر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر کشیدگی اور تناؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پیار و محبت کے بجائے نفرت کا جذبہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ غور کرنے پر اس کی کئی وجوہات سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر 1، اول یہ کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ناقص العقل اور ٹیڑھی فصلی سے پیدا کیا ہے، مگر ان سے ایسے کاموں کی امید رکھی جاتی ہے یا ان سے ایسے کاموں کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو ناقص العقل نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے کاموں کو جب مرد اپنی عقل کی روشنی میں دیکھتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے کہ یہ کام ویسا کیوں نہیں ہوا جیسا وہ چاہتا تھا، جیسا میں چاہتا تھا۔ ایسا کرنا دراصل مرد و عورت کی عقلی تفاوت کا عملاً انکار ہے۔ ایسا کرنا دراصل مرد و عورت کی عقلی تفاوت کا عملاً انکار کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کے غصے کی آگ جب بھڑکتی ہے تو اس وقت بیوی کا جواب جلتے پر تیل کا کام کرتا ہے۔ غصے کا باطنی سبب چونکہ تکبر ہوتا ہے، اور جس کے اندر متکبر کو زیر کرنے کی قوت نہ ہو اس کے لیے خاموش رہنا ہی دانش مندی ہوتی ہے۔ اوپر کے صفحات میں علامہ جوزی علیہ الرحمہ کی بات نقل کی گئی ہے کہ ایسے وقت میں جواب دینے سے بات بنتی نہیں بلکہ اور بگڑ جاتی ہے۔ نمبر 3، اس سلسلے میں نفس و شیطان کی چالوں سے بے خبر ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ عموماً لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرنے کی کوششوں میں کس قدر سرگرم رہتا ہے اور اس کے لیے کیسی کیسی تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں آپسی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی تدبیروں سے ناواقف ہوتے ہیں یا جاننے کے باوجود بھی ان پر عمل نہیں کرتے۔ عام طور سے یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے اکثر گھروں میں انتشار، نا اتفاقی، غم اور غصہ اور لڑائی اور جھگڑے کا ماحول گرم ہے۔
اور مال و دولت کی فراوانی اور عیش و راحت کے سامانوں کی کثرت کے باوجود نہ دل میں چین ہے اور نہ زندگی میں سکون و اطمینان۔ آئیے مذکورہ وجوہات پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ مجلس میں بتا دیا جائے۔